کے عمل سے جب حدیث کی سند پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی تو اس یہ مہاجرین انصار اور خلفائے راشدین کے طریقہ پر عمل کے باوجود پھر اس میں یہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا کہ اس میں یہ راوی ایسا ہے اور ایسا ہے. اور ایک اس کے لیے الزامی بات بھی یاد رکھیں، غیر مقلدین نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے لیے ابن ماجہ سے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو صلاۃ الرسول میں بھی نقل ہے، سبیل الرسول میں بھی، کہ رسول پاک ہم نے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی. اس حدیث کی جو سند ابن ماجہ میں ہے وہ اور 20 رکعت تراویح جو حضرت نے پڑھی، ان دونوں حدیثوں کی ایک ہی سند ہے. بالکل وہی ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ اس سند میں ہے، وہی اس سند میں ہے. وہی راوی حکم اس میں ہے، وہی اس میں ہے. وہی مقسم اس میں ہے، وہی اس میں ہے. وہی ابن عباس اس میں ہے، وہی اس میں. ہاں، سند کے بعد یہ فرق ہو گیا ہے کہ 20 رکعت تراویح پر تو صحابہ کا اجماعی عمل ہے، اس لیے اس نے اس ذوق کو ختم کر دیا اگر کوئی تھا بھی. لیکن نماز جنازہ پر فاتحہ پڑھنے میں صحابہ کا عمل جاری نہیں رہا. بخاری سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پڑھی فاتحہ جنازے میں تو عبداللہ بن عوف نے بازو پکڑ لیا جا کر. بازو پکڑنے کا لفظ جو ہے وہ نسائی میں ہے، آقا کا بے یادے، اور پوچھا ماں ہاذا، یہ کیا کیا آپ نے؟ اب دیکھیے فاتحہ میں میت کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے نا، کوئی دعا اپنے لیے ہے نا، اللہ میں سیدھے راستے پر قائم رکھ. تو حضرت نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں ساری جنازہ مکمل پڑھائی ہوگی نا. نہ تو ثنا پر اعتراض ہوا کہ یہ کیوں پڑھی گئی، نہ درود پر اعتراض ہوا، نہ دعا پر، نہ سلام پر، نہ تکبیر پر. نئی بات جو اس وقت تھی وہ یہی تھی، فاتحہ پڑھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے امام ہیں، المدونۃ الکبریٰ میں ان کا ارشاد موجود ہے کہ قراءۃ الفاتحہ بالجنازۃ لیست بمعمولۃ فی بلدنا ھذا، کہ مدینہ منورہ میں کوئی آدمی فاتحہ جنازے میں نہیں پڑھ رہا. تو دیکھو سند ایک ہے لیکن تعامل کے اعتبار سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. 20 رکعت تراویح پر بلا نظیر عمل جاری رہا اور فاتحہ جنازے میں پڑھنے پر عمل جاری نہیں رہا بلکہ اعتراضات ہوئے. اب جہاں صحابہ نے چھوڑ دیا وہاں تو یہ حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس سند کو ضعیف قرار نہیں دیتے. جہاں صحابہ کے اجماع کی تائید سے ذوق ختم ہو گیا وہاں یہ ضعیف کا شور مچاتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مناظرے میں روپی صاحب کہ جی اس کی سند کے فلاں راوی کو فلاں محدث نے ضعیف کہا ہے. میں نے کہا آپ یہ ثابت کر دیں کہ اس نے 20 تراویح نہیں پڑھی. پوری امت 20 تراویح پڑھتی آ رہی ہے. اب اس سے یہ سوال ہوگا کہ اگر یہ ضعیف ہے تو تیرے پاس 20 کی کون سی دلیل ہے؟ اگر کچھ تو اس کے پاس دلیل ہوگی یا نہیں ہے؟ تو چلو وہ پیش کر دو جو اس نے پیش کیا. اس پر تو یقین ہے کہ 20 رکعت تراویح شرقاً غرباً یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی پاک سے 20 کی حدیث موجود ہے جو تلقی بالقبول کی وجہ سے یقیناً صحیح ہے. اب آپ کے دور کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دور خلافت میں جو دین مضبوطی سے دنیا میں قائم ہو جائے گا وہ میرا پسندیدہ دین ہے. اور یہ اللہ کے نبی پاک بھی فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑو. اب دیکھیے بہت سی باتیں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کی صحابہ کے دور میں جاری ہوئی اور اب تک چلی آ رہی ہیں. یہ جمع قرآن دور صحابہ میں ہوا ہے لیکن غیر مقدس قرآن کو پڑھ رہے ہیں. انہیں پہلے یہ قرآن پاک چھوڑ دینا چاہیے.
اب صلاۃ راشدہ میں باجماعت تراویح پورا رمضان حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں شروع ہوئی. ان یحییٰ بن سعید کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر رجلا یصلی بین 20 رکعۃ. مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 393 جلد 2. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدمی کو کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے. عن یزید بن رومان انہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ. موطا امام مالک. یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ بے شک لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں باجماعت 20 تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح کنز الاموال میں حدیث ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام التراویح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو تراویح پڑھائیں. فصلی بہم 20 رکعۃ. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی. انیس صاحب بن یزید کہتے ہیں کنا نکون فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر. سنن کبریٰ بہقی کتاب المعرفت امام بہقی کی اس میں یہ ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے. دوسری روایت انیس صاحب کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب 20 رکعۃ وفی عہد عثمان. سنن کبریٰ بہقی اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے زمانہ میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ نبی پاک کی سنت سے محبت کیا صحابہ کو تھی یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تھی یا نہیں؟ اور کیا صحابہ نبی پاک کی سنت کی مخالفت برداشت کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں کر سکتے تھے. تو یاد رکھیں کہ صحابہ کا اس پر انکار نہ کرنا، سب کا اس پر اتفاق کر لینا، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے، اس سے کم نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ حضرت رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے. یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا مطلب زیادہ جانتی تھی یا آج کا آدمی زیادہ جانتا ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے زمانہ میں حیات تھی یا نہیں؟ حضرت عمر کے زمانہ میں، حضرت عثمان کے زمانہ میں، حضرت علی کے زمانہ میں حیات تھی یا نہیں؟ تھی نا. اور یہ جو 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں باجماعت شروع ہو گئی تھی تو حضرت عائشہ مسجد نبوی سے کتنے 100 میل دور رہتی تھی بلا؟ شاید انہیں علم نہ ہوا. کیا خیال ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی پاک سے یہ حدیث بھی روایت فرما رہی ہیں کہ حضرت پاک نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کہ جس نے اس میرے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر لی وہ مردود قرار دی جائے. تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعت سے نفرت تھی یا نہیں؟ کیا وہ یہ برداشت کر سکتی تھی کہ میرے سامنے مسجد نبوی میں بدعت شروع ہو جائے، ان کے پاس 8 تراویح کی حدیث ہو اور وہ کبھی بھی انہیں نہ کہیں ایک مرتبہ بھی کہ 20 کے خلاف میرے پاس یہ حدیث موجود ہے؟ انہیں بیان کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ لیکن ہمارا چیلنج ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے والوں کے خلاف ایک مرتبہ بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو پیش نہیں فرمایا. تو جب انہوں نے پیش نہیں فرمایا تو یہ لوگ کیوں پیش کرتے ہیں؟ پھر دیکھیے یہ حدیث موطا امام مالک، عبد الرزاق، مسلم، ابو